اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں، جس میں ہم آپ کی خدمت میں کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک کتاب مکمل ہو چکی، صحیفہ کربلا، جو واقعہ کربلا کے اعتبار سے ترتیب وار تحریر کی گئی ہے۔ یہ مکمل کتاب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ نے اس کو سنا، سمجھا اور ایک دوسرے کو بتایا۔ لوگ اس کتاب سے، پروگرام سے بہت جڑے اور لوگوں نے اس سے بہت فائدہ حاصل کیا۔ اسی سلسلے کی دوسری کتاب ہم آپ کی خدمت میں آج سے انشاءاللہ تعالی قصص الانبیاء، جو بہت ہی عظیم عالم دین آیت اللہ العظمیٰ محمدی اشتہاردی نے تالیف کی ہے، اور حجت الاسلام والمسلمین آزاد حسین مشہدی نے اس کا اردو میں سلیس ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب قصص الانبیاء کے اعتبار سے بہت عظیم ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں آؤ کتاب پڑھیں میں دوسری کتاب تاریخی اعتبار سے اس کتاب کو پیش کر دیا جائے، تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور علم حاصل ہو، اس لیے کہ علم سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے۔ اور ہماری روایات آیات میں اسی بات کو پیش کیا گیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے عرض ناشر میں ایک حدیث اسی کتاب میں پیج نمبر 14 پر بیان کی گئی ہے، جس کا حوالہ انہوں نے بحار الانوار جلد 1 صفحہ نمبر 198 کا دیا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن اس حال میں مرے کہ اس نے علم دین کا لکھا ہوا ایک ورق اپنے پیچھے چھوڑا ہے، تو قیامت کے روز جہنم اور اس شخص کے درمیان وہ ورق حائل ہو جائے گا، اور اس پر لکھے ہوئے ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایک شہر عطا کرے گا، جو دنیا کے شہر سے 7 گنا بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، کہ خداوند عالم ہر حرف کے بدلے انشاءاللہ جنت میں ایک شہر عطا کرے گا، ہر حرف کے بدلے، اور وہ شہر دنیا کے 7 شہروں سے، دنیا کے شہر سے 7 گنا بڑا ہوگا۔ اس لیے یہ کام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے، چونکہ سب سے تعلقات یا سب کے نمبرز تو ہمارے پاس ہے نہیں ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ اس کام کو آپ پہنچائیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آڈیو لائبریری سے فائدہ حاصل کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تیسری کتاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ ہمارا یہاں سے شروع ہوگا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری گفتگو تاریخ کے اعتبار سے، اس کتاب کے اعتبار سے ہماری گفتگو کا تعلق پیج نمبر 23 سے ہوگا۔ قرآن مجید کا ایک اہم ترین حصہ گزرے ہوئے انبیاء اور نزول قرآن کے وقت پیش آنے والے حوادث پر مشتمل ہے۔ حوادث یعنی حادثات، واقعات، کہ جنہیں قرآن نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ حقیقی تاریخ جو ہر قسم کی خرافات اور افتراء پردازی سے محفوظ ہو، وہ ایسے صاف آئینے کی مانند ہے جو ہر قسم کی اچھائی اور برائی اور ہر طرح کی کامیابی اور ناکامی اور اس کے عوامل و نتائج کی نشاندہی کرتی ہے۔ بے شک بطور خلاصہ یہ صحیح و سالم تاریخ جوام بشر کے تمام کرداروں کو منعکس کرتی ہے۔ تاریخ گوناگو مسائل کی تجربہ گاہ ہے، کیونکہ انسان عقلی
وہ عقلی دلائل سے جو کچھ اسے ذہن میں محفوظ کرتا ہے اس کا مشاہدہ تاریخ کے صفحات پر کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تاریخ کے مانند زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرتی ہو۔ حقائق پر مبنی داستانیں تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں۔ تاریخ گزرے ہوئے لوگوں کا گراں قدر تجربات ہمیں بطور تحفہ پیش کرتی ہے۔ پس تاریخ انسانیت کی تعمیر و تربیت میں انتہائی اہم اور مؤثر ترین نقوش رقم کرتی ہے۔ تاریخ معرفت اور شناخت کے عظیم ترین منابع میں سے ایک منبع ہے۔ تاریخ اس اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ آج کی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ ملے جس کی مثال ماضی میں نہ پائی جاتی ہو، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں نہ ہو، کیونکہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، سعادت و شقاوت کی واضح طور پر نشاندہی کرتی ہے۔ قرآن کریم جو ایک مکمل تربیتی کتاب ہے، گزرے ہوئے کی سیرت جو کہ ہدایت کا اہم ترین ذریعہ ہے، تاحد اکثر استفادہ کرتے ہوئے نمونوں اور مثالوں کی نشاندہی کے ذریعے عواطف کی گہرائیوں میں رسوخ حاصل کرتی ہے اور تغیر و تبدل کا سبب بنتی ہے۔ قابل توجہ بات ہے کہ قرآنی داستانوں نے ہر دور میں بہترین نمونے اور مثالوں سے استفادہ کیا ہے اور عوامل و نتائج کو اپنے ہمراہ بیان کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن انسان کو بلند ترین اور واضح درس سکھاتا ہے۔ قصوں کو بیان کرنے سے قرآن کا ہدف داستان گوئی نہیں ہے، بلکہ اس داستان کے اندر جو جاذبیت پائی جاتی ہے اس سے استفادہ کیا جائے تاکہ انسان کی فکر ثمر آور بنایا جائے اور انسان کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 174۔ پس آپ ان قصوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ شاید یہ غور و فکر کرنے لگیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ یقیناً ان کے واقعات میں صاحبان عقل کے لیے سامان عبرت ہے۔ اسی بنا پر قرآن ناطق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو یاد کریں اور ان داستانوں میں قرآن مجید میں جو یہ داستان آئی ہیں ان پر توجہ دیں۔ ارشاد ہوتا ہے، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَأَحْسَنُ تِلَاوَتُهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْقَصَصِ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 108۔ اور قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے، اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہے۔ قرآن میں انبیاء کا ذکر، قرآن کی بیشتر داستانیں پیغمبروں کے بارے میں ہیں۔ پیغمبروں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات نقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے معروف روایت اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ان میں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس بارے میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے صرف ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد اور پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ عز وجل 124 الف نبی انا اکرمہم علی اللہ ولا فخر۔ خلق اللہ عز وجل 124 الف وسیع فعلی اکرمہم علی اللہ وافضلہم۔ اس حدیث کو خصال شیخ صدوق صفحہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 172 اور بحار الانوار میں جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 30 پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی خلق کیے ہیں۔ ان میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم میں ہوں۔ میں کسی فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000
پیغمبروں کے وسیع بھی خلق کیے ہیں، اور ان سب میں اللہ کے نزدیک علی سب سے افضل ہے۔ انبیاء کے مقصد ایک جملے میں خلاصہ ہو سکتے ہیں، ان کا ہدف اور مقصد تزکیہ نفس اور بہتر طور پر انسان کی تربیت کرنا ہے۔ قرآن میں 26 انبیاء کا نام صراحت سے ذکر ہوا ہے۔ حضرت شموئیل اور حضرت خضر علیہم السلام کا نام اگرچہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ان سے کچھ مطالب ذکر ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن انبیاء کا نام صراحت سے قرآن میں آیا ہے، اگر ان کے ساتھ حضرت اشمعیل اور حضرت خضر علیہم السلام کو شامل کیا جائے تو ان کی تعداد 27 ہے۔ ان کے اسماء گرامی بالترتیب اس طرح ہے: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذی الکفل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیوسع علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم کتاب کے پہلے حصے میں مذکورہ بالا 27 پیغمبروں کی داستان ذکر کریں گے، پھر دوسرے حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان افراد کی داستان ذکر کریں گے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ امید ہے کہ خداوند کریم کے صالح بندوں اور تاریخ ساز شخصیتوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل قرار پائے۔ واقعاً ان لوگوں کی، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو ہم یاد رکھیں، ان کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے، ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کر رہے ہیں، بار بار یہ لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جتنا ممکن ہو آپ اس پروگرام کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور ایک دوسرے کو بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پچھلا پروگرام جو آپ کی خدمت میں آؤ کتاب پڑھیں، تقریباً 30-35 پروگرام پیش کیے گئے ہیں، الحمدللہ اس میں 500 صفحات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں، لہذا ایک بہت ہی غیر معمولی طور پر اس کام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ میری کم سے کم اتنی مدد کریں کہ لوگ پروگرام کو دیکھیں، سنیں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ آڈیو لائبریری آپ کی خدمت میں بہت کچھ پیغام پہنچائے گی۔ لہذا آئیے داستان کو شروع کرتے ہیں۔ یہ تو کتاب کے سلسلے میں، اور کیا بیان کریں گے، اس کتاب میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اب اس کا پہلا حصہ قرآن میں انبیاء کرام کی داستانیں، اور آغاز کرنے سے پہلے اس کائنات کو کیسے بنایا گیا وہ بیان کرتے ہیں۔ سر آغاز جہاں، یعنی آغاز جہاں کا آغاز کیسے ہوا، اس کائنات کو کیسے بنایا گیا۔ پیش گفتار میں ذکر ہوا کہ قرآن کریم میں پیغمبر اسلام کے اسم گرامی کے علاوہ 25 انبیاء کے نام صراحت سے اور 2 پیغمبر حضرت اشمعیل اور حضرت خضر کے نام بطور اشارہ ذکر ہوئے ہیں۔ اس حصے میں ہم پیغمبر اکرم کے علاوہ باقی 27 انبیاء کا ذکر کریں گے، البتہ قبل اس کے کہ انبیاء کی داستان ذکر کریں، ہم قارئین کی توجہ بطور خلاصہ سر آغاز جہاں، زمین اور آسمان کی تدریجی تخلیق اور انسانوں کی خلقت کی طرف مبذول کرتے ہیں۔ دنیا اور زمین کی تخلیق، قرآن کریم میں اس بات کا 7 مرتبہ ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ارشاد ہوتا ہے الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 54-54، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 54۔
یونس آیت نمبر 30، یونس آیت نمبر 3، ہود آیت نمبر 7، فرقان آیت نمبر 59، سجدہ آیت نمبر 4، قاف آیت نمبر 38، حدید آیت نمبر 4۔ ان آیات میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور وہ تذکرہ قرآن مجید میں 7 جگہ آیا ہے۔ کہاں کہاں آیا ہے؟ سورے اور آیات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آیات کے اندر لفظ یوم کا معنی دن ہے، اس سے مراد عام دن نہیں ہے جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس سے مقصود ایک دورانیہ ہے، خواہ وہ دورانیہ مختصر ہو یا طولانی۔ اس دورانیے کے مختصر یا طولانی ہونے کی کوئی حد معین نہیں ہے، یہ کئی لاکھ سالوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ زمین کتنے سال قبل پیدا کی گئی ہے، البتہ ماہرین جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ایک تخمینہ اور ایک گمان کی بنا پر ہے۔ دور حاضر میں ماہرین نجوم جدید علم نجوم جدید علمی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ بہت بڑی دنیا 10 کروڑ کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور ہر کہکشاں کے اندر کروڑوں سورج ہیں، اور تمام کے تمام سورج اس بہت بڑی کائنات کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ماہرین ارضیات زمین کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ زمین کی عمر 4.5 ارب سال ہو چکی ہے۔ آفرینش بشر یعنی بشر کی خلقت۔ آج کے دانشور حضرات اس بات کے معتقد ہیں کہ انسان کرۂ ارض پر آنے والا ایک نیا مہمان ہے۔ انسان کروبیوں، فرشتوں اور حیوان کی تخلیق کو کئی سال گزرنے کے بعد خلق ہوا ہے، یعنی کروبیوں، فرشتوں اور حیوان کی تخلیق کے بعد، پیدا کرنے کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ ہم اس سلسلے میں سورہ دہر کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا۔ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ سورہ دہر آیت نمبر 1۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، کان مذکوراً فی العلم ولم یکن مذکوراً فی الخلق۔ انسان خدا کے علم میں مذکور تھا، اگرچہ جہان آفرینش میں اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ ہم اس بات سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ انسان سے پہلے بہت سے موجودات پیدا ہو چکے تھے۔ انسان کرۂ ارض پر قدم رکھنے والا نیا مہمان ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام زمین پر قدم رکھنے والے سب سے پہلے انسان نہیں تھے۔ یہ مطلب اسلامی روایات میں بھی موجود ہے، اور علمی نقطہ نظر سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کا وجود زمین پر لاکھوں سال پہلے سے پایا جاتا ہے، جیسا کہ ماہرین ارضیات کی کاوشوں سے تلاش کیے جانے والے انسانی بوسیدہ ڈھانچے بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ حضرت ابو حمزہ سمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، أَتَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا سِوَاكُمْ بَلَا وَاللَّهِ لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ آدَمَ وَأَلْفَ عَالَمٍ وَأَنْتَ وَاللَّهِ فِي الْآخِرِ تِلْكَ الْأَوَالِمِ۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے علاوہ کسی اور کو خلق نہیں کیا ہے؟ ہاں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ آدم اور 10 لاکھ عالم یعنی جہان پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی قسم تم ان عوالم میں سے آخری عالم میں ہو۔ جابر بن یزید نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک گفتگو کے ضمن میں ارشاد فرمایا، لعلک تری ان اللہ عز وجل انما خلق هذا العالم الواحد او تری ان اللہ عز وجل لم يخلق بشرا غیرکم بلا واللہ لقد خلق اللہ تبارک و تعالی الف عالم و الف آدم وانت فی آخر تلک العوالم و اولئک الآدمین۔ تفسیر نور الثقلین بحر الانوار جلد 75 اور صفحہ نمبر 336۔
شاید تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی ایک جہان پیدا کیا ہے، یا یہ گمان کرتے ہو خدا وند متعال نے تمہارے علاوہ اور کوئی انسان پیدا نہیں کیا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ آدم اور 10 لاکھ جہان خلق کیے ہیں، اور تم ان جہانوں اور آدمیوں کی آخری کڑی سے ہو۔ مذکورہ مطالب یعنی جن کا ذکر کیا گیا ہے، جن کے علمی نظریات بھی تائید کرتے ہیں، سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام میں حضرت آدم، جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے اور جن کا ذکر 25 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اس سے مراد اس آخری جہاں کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ ان سے پہلے 9,99,999 آدم، ان کی متعدد یعنی الگ الگ نسلیں تھیں کہ ہر آدم اور ان کی نسل ایک جہان میں تھی۔ ان کی مدت ختم ہو جانے کے بعد ان کا جہان ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلے نسل کے لیے ایک اور آدم اور ایک نیا جہان وجود میں آتا ہے۔ قرائن و علامات سے استفادہ ہوتا ہے کہ موجودہ نسل کے باپ یعنی جو ہمارے والد ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، موجودہ نسل کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک کامل ترین انسان تھے۔ نتیجتاً یہ نسل اور یہ عالم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تا قیام قیامت باقی رہے گی۔ انہیں گزشتہ جہانوں اور نسلوں پر برتری حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حکم خدا کے مطابق حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ اللہ کے فرمان کی اطاعت اور حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم و تعظیم کے لیے تھا۔ فرشتے خدا کی بارگاہ میں اس لیے سجدہ شکر بجا لائے کہ اس نے کامل ترین نسل انسانی کے باپ کو خلق کیا۔ جب ہم گزشتہ نسلیں، جنہیں بعض روایتوں میں ناس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یوں قابل تعظیم و تکریم قرار نہیں پائی تھی جیسے اس آدم کی نسل تعظیم و تکریم کے لائق بنائی ہے خداوند عالم نے۔ اور جناب آدم علیہ السلام جو ہمارے سب کے باپ ہیں، مورث اعلیٰ ہیں، اور ہم سب انسان انہی کی اولاد ہیں۔ یہی آدم ہے جنہیں پروردگار عالم نے سب سے پہلے ملائکہ سے سجدہ لیا، اور ملائکہ بھی شکر الہی بجا لاتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق 17 مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اور 8 بار یا بنی آدم کے عنوان سے تذکرہ ہوا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کی توجہ آپ کی زندگی کے اس حصے کی جانب مبذول کراتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن، روایات اور مفسرین کی گفتگو میں ہوا ہے۔ خلیفۃ اللہ کی تخلیق اور فرشتوں کے سوال و جواب۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اپنا ایک ایسا نمائندہ و خلیفہ بھیجے جو زمین پر حکومت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 29۔ انسان کے اندر ایسی قدرت و لیاقت رکھی ہے کہ جو زمین پر خدا کی نمائندگی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے باپ اور اپنے نمائندے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے قبل اس انتہائی اور اہم موضوع کی خبر فرشتوں کو دی، تو فرشتوں نے ظاہری طور پر اعتراض آمیز سوال کرتے ہوئے عرض کیا، پروردگار، کیا تو کسی ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتا ہے اور خون ریزی کرتا ہے؟ ہم ہیں کہ تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں، لہذا یہ مقام گناہ گار انسان کو کیوں دے رہا ہے؟ حالانکہ ہم معصوم موجود ہیں، ہمیں کیوں نہیں عطا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا، جو حقائق میرے علم میں ہے تمہیں ان کی خبر نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 30۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق، اسرار اور تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام کو پہچان لیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے وہ تمام اسرار و حقائق فرشتوں کے سامنے رکھے اور ان سے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ نمائندہ و خلیفہ خدا بننے کے لائق ہو تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ اور زمین پر خلیفہ خدا بننے کی استعداد اور لیاقت کو ثابت کرو۔ اس وقت فرشتوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ لیاقت و شائستگی صرف عبادت اور تسبیح و تقدیس سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے علم و آگہی ضروری ہے۔ لہذا انہوں نے عذر خواہی کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا تو پاک و منزہ ہے، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تو صاحب علم بھی ہے اور تو صاحب حکمت بھی ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 32۔ بس اس طرح جب فرشتوں کو اپنے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری
اور بزرگی کا علم ہوا اور اپنے سوال کا قانع کنندہ جواب سنا تو معذرت خواہی کی اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آدم نامی انسان کو پیدا کرے جو رشد و تکامل کا نمونہ اور تمام موجودات میں ممتاز حیثیت کا مالک ہے۔ اس کے وجود کو بنایا ہی اس انداز سے گیا ہے کہ خلیفہ خدا بننے کے لائق ہے۔ تو ناظرین، ہماری گفتگو قصص الانبیاء میں پیج نمبر 34 یعنی 34 صفحے تک ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔